لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری معززہ موقرہ باحیا با پردہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں کو بنانے والی وہ واحد ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات انسانوں کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد بطور امتحان کے انہیں مشکلات میں ڈالا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو غموں سے دوچار کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ آیا انسان اپنے خالق حقیقی سے کتنی وفا کرتا ہے، کتنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے انسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر جب بھی کوئی شخص کوئی مشین بناتا ہے، مثال کے طور پر کسی اور ملک میں کوئی مشین بنی ہے، اس ملک میں آ گئی ہے، تو بنانے والا جو ہوتا ہے، صانع، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، یا وہ کس حالت میں موجود ہے، آیا وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ یہ دنیا کے اندر بنانے والا جو شخص ہوتا ہے اس کا تعلق اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہے جس کا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے کئی درجہ بہت زیادہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے اوپر، ہم کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم اس کے احکام کی پاسداری کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اوپر نظر ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص بنانے والا ہے، اس کا تعلق اپنی چیز کے ساتھ ایک محدود ہوتا ہے، جب تک وہ چیز اس کے سامنے ہے اس وقت تک تو وہ اس کی زیر نگرانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اپنی مخلوق کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری نافرمانی کون کر رہا ہے، میری فرمانبرداری کون کر رہا ہے۔ لیکن بدبخت ہے وہ انسان جو خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، جو رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن جھکتا کسی اور کے سامنے ہے۔ جو اپنا بنانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، جب اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ غموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اسی خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ کسی اور طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ سجدہ ریز کسی اور کے سامنے ہوتا ہے، وہ اپنی مشکل کسی اور کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مان کر، اپنا رازق مان کر، اپنا مشکل کشا مان کر، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، ایسا شخص دنیا کے اندر بدذات ہے، بدبخت ہے، نامراد ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا وہ شخص۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ دنیاوی قانون ہمارا کیا ہے؟ دنیا میں کسی شخص سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر نہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک مجلس کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک اعرابی آئے، دیہاتی پنڈ کا رہنے والا ایک آ گیا، اور وہ بڑا سادہ ہوتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اعرابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہیں یا دور ہیں؟ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے قریب ہیں تو ہم اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور ہیں تو ہم اسے پکاریں گے پھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا خود جواب دیا، فوراً آیت اترتی ہے۔ اب آپ قرآن کا حسن دیکھیں، ایک عجیب انداز اپنایا ہوا ہے 14 سے 15 مقامات کے اندر اسی سورۃ البقرہ۔ اے نبی، آپ سے سوال کیا جاتا ہے سورج کے بارے میں کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، آپ سے سورج کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ بتا دیجئے۔ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جوئے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آپ بتا دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سے اشہر حرم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ بتا دیں کہ ان کے اندر قتال کرنا حرام ہے۔ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ بتا دیں۔ اب یہ 13 سے 14 سوالات مسلسل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے تو یہ جواب دیں گا۔ لیکن جب مخلوق کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، رب تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیارے حبیب، جب آپ سے کوئی شخص سوال کرے میرے بارے میں، تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پرانا انداز نہیں اپنایا ہے کہ آپ بتا دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں آپ سے قریب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ جب کوئی بندہ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب یہاں پر دیکھیں بندہ کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی نمازی پوچھ لے، یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی صدقہ کرنے والا پوچھ لے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ سوال کر، چاہے وہ گناہگار ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، جو مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی میرے بارے میں سوال کرے تو فإنی قریب، میں اس کے بہت قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جواب دیتا ہوں میں اس کی پکار کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک عام جملہ استعمال کیا ہے کہ پکارنے والا کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی صدقہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی خاص بندہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اذا دعا اجیب دعوت الداعی، کوئی بھی بندہ ہو، میرا گناہگار بندہ ہو بے شک، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میں اسے جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل کر کے اپنی مخلوق کو بتا دیا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے ابھی تک مجھے پکارا نہیں ہے، ابھی تک اپنی مشکل میرے سامنے پیش نہیں کی ہے، ابھی تک اپنا غم میرے سامنے نہیں رکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ پکاریں گے تو میں حاضر ہوں، میں ان کی پکار کا جواب دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مجھے پکاریں، وہ میرے سامنے آ کر تو دیکھیں، وہ میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں۔ اور مشکل کشا، کوئی ہمیں مشکل لاحق ہوتی ہے تو ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو اس مشکل کو ختم کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس مشکل کو ختم کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، اگر وہ آپ کو عزت دینا چاہے، پوری دنیا آپ کو ذلیل کرنے کے اوپر تان لے، پھر بھی وہ ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسے ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اسے اچھائی کی طرف نہیں لا سکتی ہے، اسے کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، میرے علاوہ تم جو دوسرے بتوں کو، دوسری اور چیزوں کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا رزق کس کے پاس تلاش کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تلاش کرنا ہے۔ آج ہم کیا سوچتے رہتے ہیں؟ کسی کا کاروبار فلاپ ہو گیا، سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی بندش ہو گئی ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے اوپر فلاں چیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ کسی بھی شخص کا رزق دینا یا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا۔ ہاں، ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، ہمیں وہ مسنون اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ہم کاروبار کے ٹھیے پر بیٹھتے ہیں تو ان اعمال کو ہم نے کرنا چاہیے۔ اگر ہماری دکان کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، ہم بسم اللہ کے ساتھ دکان میں داخل ہوں گے اور بسم اللہ کے ساتھ نکلیں گے، سچائی امانت داری کو ہم سامنے رکھیں گے، وہاں پر ہر وقت دنیا داری کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہماری زبانوں پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ناکام نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کی رزق میں تنگی نہیں لا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں کام، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ آج ہم غموں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، ہمیں فیملی ذلیل کر دیتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جاتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو بے وفائیوں نے توڑ دیا ہے، اپنوں نے توڑا ہوا ہے، رشتہ داروں نے بھی آپ کو توڑ دیا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کسی بھی در پر آپ جاتے ہیں آپ کی نہیں سنی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک در بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس در کے اوپر آؤ گے، آپ کی جتنی مشکلات ہیں ان کو حل کر دوں گا۔ اگر آپ اس در کی طرف رجوع کرو گے، آپ ہاتھ بعد میں اٹھاؤ گے، میں پہلے آپ کی سن لوں گا۔ اگر مصائب سے دو چار شخص تمام دروں سے مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ جائے اور صرف اپنے ہاتھ اٹھا کر صرف اپنی زبان سے صرف اللہ نکال دے، باقی اپنے مصائب نہ بھی بیان کرے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بیچ جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب مشکلات سے دو چار شخص پکارتا ہے تو کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کون اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، کون اسے غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، پھر بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبودان باطلہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ آیت آتی تھی تو وہ اس کا جواب کیا دیتے تھے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جواب دیتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیتے تھے، کوئی معبود نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے اللہ کے۔ افضل الذکر قول لا الہ الا اللہ، اسی لیے تو بہترین، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے انسان کافر تھا، جب اس کلمے کو اپنی زبان پر لایا انسان مسلمان ہو گیا۔ 70 سالوں سے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے توبہ تائب ہو کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان پر لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جو شخص اس کے پڑھنے سے پہلے تمام دنیا کے اندر مقبوض ترین شخص تھا، جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین شخص بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو شخص ایک لمحہ پہلے اگر اس کلمے کو پڑھنے کے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جاتا، اگر ایک لمحہ پہلے وہ مرنے سے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں پر حملہ کیا تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، ایک چرواہا آیا، اسود نامی تھا، اور جب اس کی نظر خیموں پر پڑی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قریب آ گئے اور پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے، آپ کا بادشاہ کون ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ جب وہ مذاق کرنے لگ گیا کہ کسی بادشاہ کے ہاں بغیر پروٹوکول کے کیسے جایا جا سکتا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جب اصرار کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے خیمے سے اندر داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی گارڈ ہے پاس، کائنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر لگتی ہے تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے یہاں پر آمادہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی الہ نہیں ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
تو اس اعرابی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا، اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا گارنٹی دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ وہ حیران ہو گیا کہ پوری کائنات کا بادشاہ مجھے گلے سے لگا لے گا، میں کالا کلوٹا غلام، میرے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے اور آپ کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے حکم کریں میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز کی دعوت دوں، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہوں، حج کا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کی دعوت دوں، اس وقت قتال ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہاد ہو رہا ہے، تو آپ جہاد کریں۔ تو اس نے کہا دو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے جہاد، یا انسان غازی بن جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے اور آپ کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ تلوار لے کر نکلتا ہے جہاد کی طرف اور شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب دیکھتے ہیں ایک شخص پڑا ہوا ہے وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آج اسے آپ نہیں پہچان رہے ہیں لیکن میں اسے پہچان رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدبو، جسم کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، ابھی تک کوئی نماز ادا نہیں کی، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں کیا ہے، لیکن ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ میرا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز میں حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پر بھیجا، وہاں پر وہ قیدی ہو گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی توحید سے منکر ہو جاؤ، میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ صحابی نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہاں پر تیل گرم کر کے رکھا اور اس میں ایک غلام کو ڈالا، اتنا گرم تیل تھا کہ اس کے اعضاء جدا ہو گئے۔ تو اس صحابی سے فرمایا اس بادشاہ نے کہ اگر آپ ایمان سے آپ ایمان توحید کا انکار نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی میں یہ سلوک کروں گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس وقت سے میں نے یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب میں تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ اتنا مضبوط ایمان ہوتا تھا صحابہ کرام۔ تو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے میری تو دعا قبول ہو جائے گی۔ تو وہ بادشاہ اس کا جذبہ دیکھ کر، ایمانی جذبہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ بن جائے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔